کا خصوصی خطاب بہت ہی بصیرت افروز اور جذب کشا تھا، اور اس میں ہم سب کے لیے بڑی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مجلس تحقیقات شرعیہ کے ناظم، دارالعلوم العلماء کے استاد حدیث و فقہ اور آل انڈیا اسلامک فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری اور کئی عہدوں اور منصب پر فائز استاد محترم مولانا عتیق احمد صاحب بستوی کا کلیدی خطبہ سنیں، جو آپ نے بہت ہی عرقریزی سے تیار کیا ہے، اور اس میں پوری روداد آ گئی ہے مجلس کی، اور اس کے تمام مراحل آ گئے ہیں اور بہت ہی تفصیلی ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ استاد محترم سے، جن کی رہنمائی اور سرپرستی اور نگرانی میں ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور رہنمائی بھی کرتے ہیں۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا کلیدی خطبہ پیش فرمائیں۔ استاد محترم مولانا عتیق احمد صاحب بستوی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر اجلاس حضرت مولانا بلال صاحب، ناظم نہضت العلماء، اسٹیج پر تشریف فرما موقر شخصیات حضرت مولانا زکریا صاحب، جو دارالعلوم میں اور سینئر استاد ہیں حدیث و فقہ کے، اور بلا شبہ وہ استاد الاساتذہ ہیں، کوئی شبہ نہیں ہے۔ کوئی اضافت بڑھا دی جائے مزید تو اس کی بھی گنجائش، اساتذہ کے استاد ہیں۔ اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب دامت برکاتہم، جن کا خطاب آپ نے سنا اور ان کاموں کی اہمیت آپ نے ان کی زبان سے سنی۔ حضرت مولانا نیاز صاحب، صدر شعبہ افتاء نہضت العلماء، مولانا عبدالعزیز صاحب، اور ہمارے سامنے کچھ قانونداں حضرات بھی ہیں جو بہت معاون بنتے ہیں ہمارے کاموں میں، اور ابھی ان کا ذکر بھی انشاءاللہ آئے گا ان کاموں کا۔ اور پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے علماء اور صاحب افتاء، بہت منتخب مجمع ہے الحمدللہ۔ میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں فقہ اسلامی کے لیے، اسلامی شریعت میں جو حل ہے مسائل کا ان کو پانے کے لیے۔ وہ سب میرے سامنے مولانا رحمۃ اللہ صاحب کشمیری تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بہت ہی مسرت کی بات ہے الحمدللہ، بہت بڑا کام ان کا کشمیر میں ہے، ان کا بڑا ادارہ ہے، اور اس کے سارے کتابیں بہت ساری ہیں، دارالعلوم دیوبند کے شورا کے ممبر بھی ہیں۔ اور میری دائیں طرف مفتی عبدالرزاق صاحب، استاد دارالعلوم دیوبند، جو وہاں مباحث فقہیہ کے اہم ذمہ داروں میں ہیں، کلیدی لوگوں میں ہیں۔ تو بہت منتخب مجمع ہے۔ مولانا اختر امام عادل صاحب کا ذکر میں کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کا حق ادا نہ کر سکوں۔ ان کی کتاب کا انشاءاللہ اجرا ہوگا۔ مولانا اختر امام عادل صاحب، واقعی ایک جب سے یہاں یہ کام شروع ہوا ہے، فقہ اکیڈمی کا ہو، مباحث فقہیہ کا ہو، یا تحقیقات شرعیہ کا ہو، ہر موضوع پہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ جوابات لکھے، وہ تحقیقی، اور ان سارے مقالات کو انہوں نے موضوعاتی لحاظ سے مرتب کیا ہے۔ 6 جلدوں میں ان کی کتاب تیار ہو کے آئی ہے۔ اب یہاں اس کا انشاءاللہ اجرا ہوگا، کہ جب اجرا کا موقع آئے گا۔ لیکن بہت بڑا کام ہے وہ، نماظر الفقہ کے نام سے جتنے نئے مسائل اب تک زیر بحث آئے ہیں کم سے کم ہندوستان کے فقہی اداروں میں، ان سب پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور بہت سلیقے سے اس کتاب مرتب ہو کر کے 6 جلدوں میں آئی ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہمارے سیمینار کا ایک بڑا تحفہ ہوگا، کہ جو لوگ بھی شریک ہیں سیمینار میں، ان کو پورا مجموعہ نماظر الفقہ کا پیش کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے۔ بہرحال یہ جو میں نے تحریر خطبہ تیار کیا ہے، ضرورت یہ ہے کہ جو یہ کام ہوا ہے ہو رہا ہے، اس سے واقفیت ہمارے نوجوانوں کو بھی ہو۔ ہمارے سامنے اوپر
ہمارے جو آخری جماعتوں کے طلباء ہیں فقہ کے، تدریب افتاء کی، وہ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی دوسرے جو بہادر الشریعہ وغیرہ ہیں، واحد ہیں، ان کے طلباء بھی ہیں۔ انہیں ان کاموں کو سمجھنا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے کہ ہمارے اداروں کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ سیکنڈ لائن نہیں، تھرڈ لائن بھی تیار ہو، وہ نوجوان ان چیزوں کو سمجھیں، ان کاموں کو لے کے آگے بڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نئے پیش آمدہ مسائل میں خاص طور سے وہ مسائل جن کا دائرۂ اثر کافی وسیع ہو اور مختلف الجہات ہونے کی وجہ سے ان کا شرعی حل پیچیدہ اور دشوار ہو، اجتماعی غور و خوض کی ضرورت کا احساس دور قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ غیر منصوص مسائل میں ادلہ شریعہ کی روشنی میں حکم شرعی متعین کرنا بہت نازک اور حد درجہ ذمہ دارانہ عمل ہے۔ یہ کام انہی خدا ترس زبانہ شناس علماء اور فقہا کا ہے جن کے ادلہ شریعہ پر گہری اور وسیع نظر ہو اور جن کے اندر استخراج مسائل کی بھرپور صلاحیت ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اصول اجتہاد سکھایا اور غیر مخصوص مسائل میں حکم شرعی دریافت انہیں کس طرح کرنی چاہیے، اس سلسلے میں بنیادی رہنمائی فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا قاضی مقرر کیا اور ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ دور تشریف لے گئے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے یہ سوال کیا کہ اے معاذ، اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کتاب اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں حکم موجود نہ ہو تو کیا کرو گے؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنت سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اگر سنت رسول میں بھی اس کا حکم نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میں رائے سے فیصلہ کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یعنی پورے غور و خوض کے بعد اور حکم شرعی پر مطمئن ہونے کے بعد فیصلہ کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر ان کا سینہ تھپتھپایا اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے رسول کے فرستادہ کو اس جواب کی توفیق دی جس کو اللہ اور اس کے رسول پسند فرماتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل کی اس حدیث کو بہت سے محدثین نے روایت کیا ہے اور تمام فقہا نے قیاس کی حجیت میں اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب علام الموقعین رب العالمین میں بڑی اہمیت سے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور اس کی اچھی تصریح کی ہے، اس کی روایتی حیثیت پر بھی کلام کیا ہے۔ ملاحظہ ہو علام الموقعین رب العالمین ابن قیم کی جلد اول صفحہ 202 طبع دارالفکر بیروت۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کبار صحابہ کے سوال کے جواب میں انہیں ہدایت دی کہ اگر کتاب و سنت میں کسی مسئلے کا حکم نہ ملے تو خدا ترس ماہر علماء کے اجتماعی مشورے سے اس کا حکم متعین کیا جائے گا، انفرادی رائے کو بروئے کار نہ لایا جائے۔ چنانچہ طبرانی نے المعجم الاوسط میں حضرت علی بن ابی طالب کی حدیث نقل فرمائی ہے، قلت یا رسول اللہ الامر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيها منك السنة فقال اجمع العالمین من المؤمنین فاجعلوه شورى بینہم ولا تمضوا فیہ برائے واحد۔ تو کئی الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے، میں نے اس کی تخریج کی ہے اور کہاں کہاں یہ ذکر ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، آپ کے ہاتھ پہ خطبہ ہے۔ دور صحابہ میں اجتماعی اجتہاد، دور صحابہ میں شرعی مسائل میں اجتماعی غور و خوض کا رواج رہا۔ خلیفہ دور حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شرعی مسائل اور انسانی مسائل پر غور و خوض کے لیے 2 شورا بنا رکھی تھی۔ نمبر 1 خصوصی شورا جن میں مہاجرین اولین میں سے بلند پایہ صحابہ اور انصار میں سے کبار صحابہ شامل تھے۔ ان حضرات سے حضرت عمر چھوٹے بڑے تمام معاملات میں مشورے کرتے تھے۔ دوسرے عمومی شورا جو اس سے کہیں وسیع تھی، کوئی اہم معاملہ پیش آنے پر حضرت عمر اس شورا کو بلاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جو بھی فراست والے اور صاحب الرائے افراد ہوتے تھے انہیں اس میں شامل کیا جاتا۔ عام طور سے مسجد نبوی میں یہ شورا ہوتی، لیکن اگر مجمع زیادہ ہوتا تو مسجد نبوی کے باہر اور کبھی مدینہ منورہ کے باہر لوگوں کو جمع کیا جاتا اور معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جاتا اور رائے لی جاتی۔ سواد عراق کی زمینوں کے بارے میں جب اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عمر نے اس پر غور و خوض کرنے کے لیے یہی بڑی شورا بلائی تھی۔ 2 یا 3 روز تک مشورہ ہوا، پھر فیصلہ ہو سکا۔ جو صحابہ عراق کے فتح میں شامل تھے ان کا کہنا تھا
کہ سواد عراق کی زمینیں فاتحین کے درمیان تقسیم کر دی جائیں، جس طرح مال غنیمت میں حاصل ہونے والے اموال منقولہ تقسیم ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ اسے مال فے قرار دیا جائے، مجاہدین پر تقسیم نہ کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کے آئندہ نسلیں بھی اس سے مستفید ہوں اور اسلامی حکومت کی بنیادی ضروریات بھی اس کی آمدنی سے پوری کی جائے۔ بالآخر 2-3 روز کی اجتماعی غور و خوض کے بعد صحابہ کرام کے اس عظیم شورا میں یہی طے پایا کہ سواد عراق کی زمینوں کو مال فے قرار دیا جائے، اسے فتح کرنے والے مجاہدین میں تقسیم نہ کیا جائے، کیونکہ اس کی آمدنی سے آنے والی نسلوں کے حقوق بھی متعلق ہیں۔ اس واقعے کی تفصیل ابو عبید قاسم علیہ السلام کی کتاب الاموال صفحہ کو نے دیا ہے، نیز ملاحظہ ابن رشد کی بیات المجتہد رد المختار وغیرہ۔ دور صحابہ اور دور تابعین میں اجتہاد و استنباط کرنے والے حضرات عام طور پر دوسرے اہل علم سے مشورہ اور مذاکرہ کر لیا کرتے تھے، انہیں ایک دوسرے سے پوچھنے اور استفادہ کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ تمام فقہائے صحابہ اور تابعین تواضع و فروتنی کی صفات سے متصف تھے، دین و علم سیکھنے کے ہر درجہ حریص تھے، انہیں ایک دوسرے سے استفادے میں آر محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اپنے بڑوں اور اپنے معاصرین سے استفادہ کرنے کے علاوہ وہ اپنے چھوٹوں سے بھی علمی استفادہ کیا کرتے تھے، اور مسائل میں باہم مذاکرے کا روز مرہ کا معمول تھا۔ تمام ائمہ مجتہدین بھی انہی صفات سے متصف تھے، اور ان کے اجتہاد میں اجتماعی غور و خوض کا عنصر موجود تھا۔ دور تابعین میں مدینہ منورہ کے فقہائے سبع ایک دوسرے سے مشورہ کرنے اور استفادہ کرنے کے عادی تھے۔ فقہ حنفی و اجتماعی اجتہاد۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسائل پر غور کرنے کا انداز واضح طور پر مشاورتی و اجتماعی تھا۔ امام صاحب کے تلامذہ مقام اجتہاد پر فائز تھے، انہیں مختلف علوم میں درد تھا۔ امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر مسائل پر اجتماعی غور و خوض کرتے تھے، ہر ایک کو اپنی بات پیش کرنے اور اس پر دلائل کا اظہار کرنے کا موقع ہوتا تھا۔ اس طرح فقہ حنفی کی خمیر میں اجتماعی اجتہاد شامل رہا ہے، جیسا کہ اہل علم سے واقف ہے۔ دور حاضر میں اجتماعی اتحاد کی ضرورت۔ 19ویں-20ویں صدی میں صنعتی اور سیاسی انقلابات کے نتیجے میں زندگی کے مختلف میدانوں میں بے شمار نئے پیچیدہ مسائل نے جنم لیا۔ معاشیات کی نئی شکلیں وجود میں آئیں، صنعت و حرفت کے میدان میں ہزاروں نئی مصنوعات وجود میں آئیں۔ سائنسی ترقیات کے نتیجے میں انسانوں نے فضاؤں اور سمندروں کو مسخر کیا، ستاروں پر کمند ڈالی۔ ان غیر معمولی تغیرات نے ہزاروں نئے مسائل پیدا کیے، جن پر شرعی اصولوں کی روشنی میں غور کرنا اور حکم شرعی طے کرنا ضروری ہو گیا۔ اس مرحلے میں علماء کے طبقے میں شدت سے اس بات کا احساس ابھرا کہ ان نئے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے کہا کہ اجتماعی غور و خوض اور اجتماعی استنباط و اجتہاد کی حد درجہ ضرورت ہے۔ سب سے پہلے شام کے مشہور مصنف اور مورخ رفیق بن العزم متوفی 1925 نے اس موضوع پر قضاء الفرد و قضاء الجماعہ کے نام سے ایک رسالہ تصنیف کیا۔ مصر میں اس کی اشاعت ہوئی اور دور دور تک اس رسالے کی گونج پہنچی۔ پھر اس دور کے متعدد بلند پایہ فقہا نے اس فکر و خیال کو آگے بڑھایا اور اس پر تحریریں لکھی۔ خاص طور سے شیخ مصطفیٰ احمد زرقاء نے اپنی شور آفاق کتاب المدخل الفقہی العام میں اجتماعی اتحاد کی ضرورت اور اہمیت پر بہت مؤثر اور جامع انداز میں گفتگو فرمائی، اور رفتہ رفتہ مسلم ممالک میں اجتماعی اتحاد و استنباط کے نظریے کو قبولیت حاصل ہوئی اور اسے عملی شکل دینے کے لیے اقدامات سامنے آئے۔ دور حاضر میں اجتماعی اتحاد کی کوششیں اس سلسلے میں سن 1961 کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سال عالم اسلام میں 2 اہم کانفرنسیں منعقد ہوئیں۔ پہلی کانفرنس دمشق میں اسبوع فقہ اسلامی ہفتہ کے عنوان سے منعقد ہوئی، جس میں عالم اسلام کے چوٹی کے علماء اور فقہا نے فقہ اسلامی کے اہم موضوعات پر مقالے پڑھے اور مناقشے ہوئے۔ اس میں اجتماعی اتحاد کا موضوع بھی بار بار زیر بحث آیا، اس کے فوائد، طریقہ کار وغیرہ پر گفتگو ہوئی۔ دوسری کانفرنس اسی سال جامعۃ الازہر قاہرہ میں معتبر المجمع البحوث الاسلامیہ کے نام سے منعقد ہوئی۔ اس میں بہت بڑے پیمانے پر پوری دنیا سے، خصوصاً عالم اسلام سے ممتاز علماء فقہا کو جمع کیا گیا اور فقہ اسلامی کے موضوع پر بڑے فکر انگیز مقالات پڑھے گئے اور مناقشے ہوئے۔ فقہی مسائل پر اجتماعی غور و خوض کے لیے سن 1961 میں جامعۃ الازہر قاہرہ کے مجموع البحوث الاسلامیہ کی تاسیس ہوئی۔ یہ ادارہ عالم اسلام میں اجتماعی اتحاد کے سلسلے میں پہلا مبارک قدم ہے۔ اسی ادارے کی طرف سے مذکورہ بالا کانفرنس بلائی گئی تھی اور جامعۃ الازہر کا یہ ادارہ
اجتماعی اتحاد کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کرتا رہا اور اس کے نتائج سامنے آتے رہے، اگرچہ بعد میں یہ ادارہ مختلف اسباب کی بنیاد پر سرگرم عمل نہیں رہ سکا۔ عالم اسلام میں نئے مسائل پر اجتماعی غور و خوض اور اجتماعی اتحاد کا جو آوازہ بلند کیا گیا تھا، اس کی گونج ہندوستان تک پہنچی تو فخر اسلام حضرت مولانا سید الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے حالات پر گہری نظر رکھتے تھے اور مسلم ممالک میں جو علم و فکر و رجحانات پروان چڑھ رہے تھے اور جو تحریکیں برپا تھیں ان سے بخوبی واقف تھے۔ حجاز و مصر و شام وغیرہ کا سفر کر کے وہاں کی علمی شخصیات، اداروں اور جامعات سے بخوبی واقف تھے۔ خاص طور سے مصر و شام کے اہم فکری اور علمی شخصیات سے براہ راست ملاقاتیں کر چکے تھے۔ ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی، شیخ مصطفیٰ احمد زرقا، شیخ ابو زہرہ وغیرہ سے ان کے گہرے شخصی رابطے تھے۔ عالم عرب میں ہونے والی علمی، فقہی، ادبی کاموں پر مولانا موصوف کی بڑی مبصرانہ نظر تھی۔ انہیں اس بات کا احساس تھا کہ عالم اسلام میں بر صغیر ہند و پاک میں کن دعوتی، علمی، تحقیقی کاموں کی ضرورت ہے۔ مجلس تحقیقات شریعہ کا قیام، چنانچہ انہوں نے اپنے چند بلند پایہ معاصرین حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، حضرت مولانا رحمان صاحب، مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے مشورے سے بر صغیر ہند و پاک میں نئے فقہی مسائل پر اجتماعی غور و خوض، اجتماعی استنباط و اجتہاد کے عمل کو شروع کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ مجلس تحقیقات شریعہ کی ڈاک بیل ڈالی۔ ستمبر 1963 میں مجلس تحقیقات شریعہ کی تاسیس ہوئی اور اس کا طریقہ کار طے کیا گیا۔ فخر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر 1 ستمبر 1963 کو دارالعلوم نت العلماء میں ملک کے ممتاز ترین علماء کا مشاورتی اجتماع ہوا۔ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں یہ مجلس منعقد ہوئی، جس میں نئے حالات سے پیدا ہونے والے مسائل پر شرعی نقطہ نظر سے غور و خوض اور ملت کی رہنمائی کے لیے مجلس تحقیقات شریعہ کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد بفخر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے ایک مقالہ مسلم ممالک میں پرسنلہ اور جدید تمدن کے پیدا کیے ہوئے قابل غور مسائل کے عنوان سے پیش کیا۔ اس میں مسلم پرسنلہ کے بارے میں مسلم ممالک کے اب تک کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا تھا اور نئے مسائل پر غور کرنے کے لیے اجتماعی اتحاد کی اہمیت و ضرورت پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ دوسرا مقالہ مجلس تحقیقات شریعہ کے پہلے ناظم حضرت مولانا تقی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تدوین فقہ کی تاریخ اور موجودہ حالات کا جائزہ کے عنوان سے مقالہ پیش کیا تھا۔ اس مقالے میں ماضی میں اجتہادی کوششوں کے تسلسل کو پیش کرتے ہوئے موجودہ وقت میں اجتماعی غور و خوض کی اہمیت اور اس کے طریقہ کار پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس مجلس میں بعد دوسرے شرکا نے بھی اظہار خیال فرمایا تھا، جن میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی رضا صاحب انصاری خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ اس مجلس میں درج ذیل قرارداد منظور کی گئی۔ نئے حالات اور ایجادات نے جو ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جن کا واضح حکم ہماری فقہ میں موجود نہیں ہے، یا وہ معاملات و مسائل جنہوں نے موجودہ زمانے میں نئی شکل اختیار کر لی ہے، ان مسائل میں غور و فکر اور ان کے بارے میں ممکن حد تک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے اصحاب نظر علماء کی ایک مجلس تشکیل کی جائے۔ یہ رودات میں چیز مذکور ہے۔ اس ابتدائی مشاورتی نشست میں جن 14 بزرگوں نے شرکت فرمائی تھی، ان کے اسماء کرام یہاں میں نے درج کیے ہیں۔ وہ چھوٹی کی شخصیات ہیں حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب، حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مولانا فخر الحسن صاحب دارالعلوم دیوبند، شاہ معین الدین صاحب، مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب، مولانا عمران خان صاحب، مولانا ابواللیث ندوی، مولانا عبدالماجد صاحب دریا آبادی، مولانا تقربان سنبھلی، مولانا تقی امینی، مولانا اویس نگرامی، مولانا سید احمد اکبر آبادی، مولانا رضا انصاری۔ اس ابتدائی نشست میں مجلس تحقیقات شریعہ کے اراکین کے نام بھی طے پائے۔ اراکین کی فہرست 28 ناول مشتمل ہے۔ یہ سارے حضرات ملک کے ممتاز ترین چوٹی کے اہل علم ہے، جن کا تعلق مختلف مکاتب فکر و حلقوں سے تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ مجلس تحقیقات شریعہ علماء کے رفیق مولانا منور سلطان ندوی نے مجلس تحقیقات شریعہ علماء مختصر تاریخ اور تشکیل نو کا خاکہ کے عنوان سے مجلس کا قیام اور ان کے کاموں کا تعارف بڑی سلیقے سے مرتب کر دیا ہے اور مجلس نے کتابی صورت میں اس کو شائع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ یہ رسالہ آپ کی خدمت میں پہنچ چکا ہوگا یا پہنچ جائے گا۔ اس رسالے میں مستحقات شریعہ کے مقاصد اور اس کے علمی کاموں نیز مستقبل کے عزائم کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ بفخر اسلام حضرت مولانا علی میاں کے مقالے کے بعد اقتباسات۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں بانی مجلس تحقیقات شریعہ اور اس کے اولین صدر حضرت بفخر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی نشست میں پیش کردہ مقالے کے بعد اہم اقتباسات پیش کر دیے جائیں، ان سے مجلس کے مقصد، طریقہ کار
وغیرہ پر واضح روشنی پڑتی ہے۔ لکھتے ہیں اس علمی وسعت نظر اور وسعت قلب کے ساتھ جو ہمارا دینی فریضہ اور علماء سلف کی روایت و وراثت ہے، ہم اس حقیقت کا بھی برملا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مسلم ملک قطعی اور کلی طور پر واجب الاتباع اور واجب التقلید نہیں، اور نہ کسی ملک کے جدید رجحانات، نئے قوانین اور حکومتی فیصلے ہمارے اوپر حجت بن سکتے ہیں، ما سوا اس بات کے کہ یہ کوئی شرعی اور فقہی دلیل نہیں ہے۔ قانون اسلامی کے مآخذ اور اس کی بنیادیں کتاب و سنت، اجماع و قیاس عالمگیر اور دائمی مآخذ ہیں، اور انہی کی روشنی میں ہر زمانے میں کام ہوا ہے اور آئندہ کام ہوگا، اور ما سوا اس بات کے کہ ایک مسلمان پر کسی دوسرے مسلمان کا عمل یا رجحان حجت نہیں بن سکتا۔ حجت صرف اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی سنت صحیحہ اور استنباط مسائل کے وہ مآخذ اور سرچشمے ہیں جن پر کسی ملک یا قوم کی اجارہ داری نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کی زبان سے نکلا ہوا یہ فقرہ اب بھی فضا میں گونج رہا ہے اور قیامت تک گونجتا رہے گا، ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ۔ ما سوائے نسل و حقائق کے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو ہندوستان اپنی ایک مستقل اور منفرد علمی اور دینی شخصیت رکھتا ہے، عالم اسلام کے دینی و علمی انحطاط میں اس کا اپنا ایک تاریخ میں اس کا اپنا ایک مقام رہا ہے۔ جب سارے عالم اسلام پر فکری انحطاط اور اضمحلال کے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور کوئی ایسی شخصیت وہاں نہیں پیدا ہو رہی تھی جو متوسط علمی سطح سے بلند ہو اور کوئی مجتہدانہ فکر یا نئی علمی تحقیق پیش کرتے، تو ہندوستان نے ایسے باکمال اور مجتہد الفکر علماء مصنف پیدا کیے جن کے علمی تفرد اور مجتہدانہ قابلیت کا سکہ عرب و عجم نے مان لیا۔ علمی اور تدریسی حلقے عرصے تک ان کی کتابوں اور ان کے متون کے شروع سے گونجتے رہے۔ حضرت مولانا پیر ایک پورا نام لیا ہے ان حضرات کا، علامہ محمود جون پوری، ملا محب اللہ بہاری، مولانا عبدالعلی فخر العلوم، حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شریف الدین، حضرت شاہ عبدالعزیز، مولانا عبدالحی فرنگی محلی، مولانا قاسم نانوتوی کے نام خاص طور پہ لیے جا سکتے ہیں۔ عصر حاضر میں بھی مولانا شاہ کشمیری، مولانا شیخ علی تھانوی، مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد بہاری، مولانا مناظر حسن گیلانی جیسے فقیہ النفس عالم پیدا کیے، یہ اس عام کی تکمیل کے لیے نہایت موضوع تھے۔ پھر ان سب کے ماسبہ ہندوستان نے دینی استقامت، فکری توازن اور رسوخ فی العلم کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ وہ دوسرے عرب اور اسلامی ممالک کے لیے ایک قابل تقلید مثال بن گیا ہے، اور آج بھی عرب و قدیم اسلامی ممالک کے اہل علم و اہل فکر ہندوستان کی طرف عظمت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بہت سے مسائل میں اس سے دینی و علمی رہنمائی کی طالب ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسے مسئلے میں جس میں غلط تجدد، مغربی افکار و اقدار سے مروبیت، قانون سازی میں سطحیت و اجلت صاف جھلکتی ہو اور شرعی اصول کی اس کی تائید نہ کرتے ہوں، ہمارے لیے کسی بڑے سے بڑے مسلمان یا عرب ملک کا کوئی فعل یا قانون حجت نہیں بن سکتا۔ اگر سارا عالم اسلام کسی غلط چیز پر اتفاق کر لے اور سارے مسلمان ممالک اور وہاں کے علماء کوئی غلط فیصلہ کریں یا حدود سے تجاوز کریں، تو بھی ہم ہندوستانی مسلمان شریعت اسلامی کو اپنے سینے سے لگائے رکھنے اور خدا کے قانون کو آخری قانون سمجھتے رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ سارا عالم اسلام بھی دین و شریعت سے انحراف کرے تو بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی اقلیت کے لیے بھی یہ انحراف حجت اور وجہ جواز نہیں بن سکتا۔ یہ مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ دوسرے ہم پوری قوت کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ کام تنہا ماہرین فن، اصحاب اختصاص اور ان علماء کرام کا ہے جو ہر قسم کے دباؤ اور نفوذ سے آزاد ہیں اور ہر غلط رجحان اور خام خیالی سے محفوظ ہیں۔ یہ کام خالص علمی انداز میں، آزادانہ فضا میں اور پورے اخلاص، سنجیدگی اور گہرائی، غور و فکر، مشورے اور تعاون کے ساتھ ہونا چاہیے، اور در حقیقت اس مجلس کا انعقاد اسی راہ کا پہلا قدم ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی علمی اور دینی ذمہ داریاں اچھی طریقے پر ادا کریں، اور قبل اس کے کہ یہ کام غلط طریقے پر ہو، ہم صحیح طریقے پر انجام دینے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ یہ مولانا کا جو وہ ہے مقالہ ہے، اور مولانا تقی امینی صاحب کا بھی ہے، بہت اہم ہے، انشاءاللہ آپ حضرات کو ملا ہوگا اس میں۔ اس کے بعد میں نے تفصیل دی ہے کہ حضرت مولانا نے اس کے بعد جو رابطے کوششیں کی ہیں، عالم عرب کے علماء سے بھی رابطے کوششیں کی ہیں، اور ہمارے ریکارڈ میں جن حضرات کا نام ذکر ہے
کہ ان سے رابطہ رکھا جائے ان مسائل کے بارے میں. ان میں شیخ محمد حسنین مخلوق مصر، علامہ ابو زہرا، شیخ محمد الغزالی، استاد مصطفیٰ زرقا، شیخ ابو یوسف عابدین، استاد مصطفیٰ سبائی، شیخ عبدالفتاح بغدہ، شیخ حسن المشاطہ، شیخ امین القطبی، شیخ عبدالعزیز بن باز. ان حضرات کا نام باقاعدہ میں شامل ہے. واقعہ یہ ہے کہ نئے پیش آمدہ مسائل پر اجتماعی غیر و خوض اور اجتماعی حالات کے لیے اجتہاد کے لیے اب تک ایک ہی کوشش وجود پذیر ہوئی تھی. جامعۃ الازہر میں 1961 میں مجموعہ بحث الاسلامیہ کے قیام عمل میں آیا. اس کے بعد ایک کانفرنس بھی ہوئی جس سے عالم اسلام میں نئے مسائل پر اجتماعی غور و خوض کی ضرورت کا احساس بڑھا. فخر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ اس سے قبل متعدد بار عالم عرب کا سفر دورہ کر چکے تھے اور مصر و شام اور علم کے تحقیقی اداروں کو دیکھ چکے تھے اور وہاں کے بلند پایہ شخصیات اور فقرین سے ملاقاتیں کر چکے تھے. خاص طور سے بلکہ شام کی دو بلند پایہ شخصیات ڈاکٹر محمد مصطفیٰ سوائی اور ڈاکٹر مصطفیٰ زرقا کی تصنیفات سے خاص متاثر تھے. انہوں نے اپنے خطبے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ مجھے اپنے فاضل دوست استاد مصطفیٰ زرقا کی اس رائے سے بالکل اتفاق ہے کہ اس زمانے میں انفرادی اجتہاد اور شخصی اظہار رائے بہت خطرناک ہے اور اس سے بڑے انتشار اور بڑے نئے فتنوں کا اندیشہ ہے. ان مسائل میں مستند اور محتاط علماء کو اجتماعی طور پر غور کرنا چاہیے اور اجتماعی طور پر اپنا فیصلہ دینا چاہیے. عالم اسلام میں نئی فقہی مسائل میں غور و خوض اور فیصلے کے لیے جو اکیڈمیاں قائم ہوئیں وہ 1963 سے بعد ہی میں قائم ہوئی ہیں. اس طرح کی اکیڈمی رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں قائم کی. اس کی پہلی کانفرنس 1978 میں ہوئی. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ابتدا ہی سے وفات تک مکہ فقہ اکیڈمی کے ممبر رہے. دوسری اکیڈمی مسلم ممالک کی تنظیم OIC نے قائم کی. اس کی پہلی کانفرنس 1984 میں ہوئی. یہ دونوں اکیڈمیاں بین الاقوامی سطح پر اپنا کام انجام دیتی رہی ہیں. مختلف ممالک کے ممتاز علماء و فقہا اور ماہرین انہوں اکیڈمیوں کے اس کے تحت نئے پیش آمدہ مسائل پر کام کر رہے ہیں. الحمدللہ ہندوستان میں مجتمع شریعہ کے بعد 1989 میں حضرت مولانا قاضی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک اور محنت سے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا قائم ہوئی اور اس نے جدید مسائل کے حل میں بہت نمایاں کردار ادا کیا. فخر اسلام حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ تا حیات فقہ اکیڈمی کے سرپرست رہے. حضرت نے فقہ اکیڈمی کے انڈیا کے کئی سیمیناروں میں شرکت فرمائی اور صدارت فرمائی. ایک سیمینار میں اجتماعی اشتہاد کے موضوع اور مقالہ بھی پیش کیا. الحمدللہ اکیڈمی برابر سرگرم عمل ہے. مشترکہ شریعہ کے اس سیمینار میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ تو تشریف نہیں لا سکے، عمرے کے سفر پہ ہیں. انہوں نے معذرت کا خط لکھا ہے. مولانا بلال صاحب کا نام بھی میرے نام بھی کہ الحمدللہ مولانا عبید اللہ صاحب وہاں کے ذمہ داروں میں ہیں عمرے سیمینار کے ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طرح ہندوستان کا دوسرا ادارہ جو فقہی موضوعات پر مذاکرے کی وجہ سے منعقد کرتا ہے ادارۃ المباحث الفقہیہ بیوت المعین، جس کا پہلا فقہی اجتماع فروری 1991 میں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ اپنے انداز سے اس کام کو کر رہے تھے کہ اجتماعی انداز کس طرح کا ہوتا ہے 1991 میں ہوا. یہ ادارہ بھی الحمدللہ نئے مسائل کو حل کرنے میں سرگرم عمل ہے اور تقریباً ہر سال اس کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ نئے مسائل کے ظہور کی رفتار اس قدر تیز ہے کہ انہیں حل کرنے کے لیے بہت سے اداروں کی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی ضروری ہے پورے اداروں میں باہمی ربط ہو، ایک دوسرے سے باہمی تعاون استفادے کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا جائے. ہندوستان کے علاوہ یورپ میں یورپین اقتا کونسل قائم ہے جو نئے مسائل پر غور و خوض اور فیصلے کا کام کرتی ہے. سوڈان میں بھی ایک فقہ اکیڈمی موجود ہے. امریکہ میں بھی ایک فقہ اکیڈمی موجود ہے جو امریکہ اور کینیڈا میں پیدا ہونے والے مسائل پہ اجتماعی غور و خوض کرتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ سب اداروں کو مفید بنائے اور صحیح خطوط پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشترکہ شریعہ اپنے قیام کے ابتدائی چند سال خاص طور سے متحرک رہی، خصوصاً حضرت مولانا محمد اسحاق سندلوی کے دور نظامت میں. 1 ستمبر 1963 میں مجلس کی تاسیس کے بعد سب سے پہلے انشورنس کے موضوع پر اجتماعی غور و خوض ہوا. دسمبر 1965 میں انشورنس کے موضوع پر فیصلہ ہوا اور مئی 1967 میں رویت ہلال کے موضوع پر غور و خوض اور فیصلہ ہوا. نئے مسائل پر اجتماعی غور و خوض کے لیے 1971 میں مجلس کی 5ویں مشاورتی نشست 15-16 مئی 1971 کو دارالمعلومات اللہ میں منعقد ہوئی. حضرت مولانا اسحاق صاحب سندلوی کے 1970 میں پاکستان منتقل ہو جانے کے بعد حضرت مولانا سنبھلی کے دور نظامت میں یہ مشاورتی اجتماع اجلاس منعقد ہوا
جو سرکاری قرضوں کے موضوع پر تھا۔ حضرت محمد الدین سنبھلی مجلس کے ناظم مقرر کیے گئے۔ یہ 5واں اجلاس مجلس تحقیق شریعہ کا آخری اجتماعی اجلاس ثابت ہوا۔ مجلس تحقیق شریعہ اس کے بعد بھی قائم رہی۔ ہمارا محمد الدین سنبھلی اس کے تحت انفرادی طور پر علمی اور تحقیقی کام کرتے رہے، نئے موضوعات پر مضامین اور کتابیں لکھتے رہے، لیکن 1971 کے بعد اجتماعی غور و خوض کے لیے کوئی اجلاس منعقد نہیں ہو سکا۔ مؤرخہ 3 صفر 1941 مطابق 3 اکتوبر 2019 کو سابق ناظم طلبہ حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس تحقیق شریعہ کے نظامت کی ذمہ داری میرے ذمہ فرمائی۔ حضرت مولانا غلام الدین سنبھلی کئی سال سے اس کا خلیل چل رہے تھے اور ان کی معذوری آخری حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ بالآخر 17 جنوری 2020 کو انہوں نے رحلت فرمائی۔ 16 فروری 2020 کو مجلس کے معاونین متعین کی ہوئی ہے۔ اس کے چند دن بعد مجلس کا نیا دفتر قائم ہوا۔ اس طرح ایک طویل وقفے کے بعد مجلس تحقیقات شریعہ کا دفتر دوبارہ علمی اور تحقیقی کاموں کے لیے کھل گیا۔ سابق ناظم العلماء کی خواہش اور ہدایت تھی کہ دوسرے علمی اور تحقیقی کاموں کے ساتھ فقہی مذاکروں کا سلسلہ سرنا شروع کیا جائے، کیونکہ یہی مجلس تحقیقات شریعہ کا بڑی مقصد تھا۔ مجلس تحقیقات شریعہ کے احیاء نو کے بعد پہلا فقہی اجتماع 23-24 نومبر 2022 کو دارالعلومہ کے اسی عظیم الشان حال میں جو عظیم محدث حضرت مولانا حیدر حسن خان صاحب رحمۃ اللہ کے نام سے موسوم میں منعقد ہوا تھا۔ اس کے افتتاحی اجلاس منعقدہ 23-24 نومبر 2022 کی صدارت اس وقت کے ناظم نظرۃ العلماء حضرت مولانا سید رابع صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ انتہائی صدمہ اور افسوس ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت شخصیت وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اور موصوف کی رحلت سے پوری امت مسلمہ اور عالم انسانیت کا جو خسارہ ہوا ہے اس کی تلافی بہت دشوار ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر احسان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن اداروں کو اخلاص و نیت کے ساتھ قائم فرمایا تھا اور اپنی کوششوں اور قربانیوں سے انہیں پروان چڑھایا تھا، وہ سارے ادارے ان سے تربیت پائے ہوئے افراد کے ذریعہ بزرگوں کے قائم کیے ہوئے منہج پر سرگرم عمل ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ آج جب کہ ہم حالیہ فقہی اجتماع میں جمع ہیں، مرشد الملت حضرت مولانا سید رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یادوں سے ہمارا نہا خانہ دل روشن ہے، اور ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی شان جزا عطا فرمائے، ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور درجات کو بلند فرمائے۔ ہمیں بے انتہا خوشی ہے کہ اس باوقار افتتاحی نشست کی صدارت موجودہ ناظم العلماء عزیز گرامی حضرت مولانا سید بلال حسنی ندوی دعوت فیضم کر رہے ہیں، جو مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن ندوی اور مرشد الامہ حضرت مولانا سید رابع صاحب کے تربیت یافتہ اور ان دونوں کے علوم و افکار کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زائد سے زائد دین و ملت کی خدمت کی توفیق دے اور ان سے امت مسلمہ اور انسانیت کی رہنمائی اور اصلاح و تربیت کا کام دے۔ اس سے پہلے کے فقہی سیمینار منعقدہ 23-24 نومبر 2022 میں 2 موضوعات پر تبادلہ خیالات و مذاکرات اور فیصلے ہوئے تھے۔ ایک تو کرونا کے مسائل پر، جو چند سال تک دنیا کا سب سے اہم مطلع تھا اور اس نے ہر میدان میں نئے مسائل پیدا کیے تھے۔ کرونا کے موضوع پر جو شرعی مسائل زیر بحث آئے، الحمدللہ ان سب پر اتفاق رائے سے شرکائے سیمینار نے تجویزیں مرتب و منظور کی۔ اللہ تعالیٰ کرونا اور اس طرح کے وبائی امراض سے پوری دنیا کی حفاظت فرمائے۔ دوسرا موضوع جو پہلے سے زیر بحث چلا آ رہا تھا، اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، وہ سرکاری قرضوں کا موضوع تھا۔ پچھلے سیمینار میں اثر نو سرکاری قرضوں اور بینکوں کے قرضوں سے متعلق مختلف سوالات پر تبادلہ خیالات اور غور و خوض کیا گیا۔ الحمدللہ اس موضوع پر بھی اتفاق رائے سے تجاویز مرتب اور منظور ہوئی۔ انشاءاللہ اسی سیمینار میں کرونا کے موضوع پر اردو مقالات اور فتاویٰ کا مجموعہ، نیز عربی مقالات اور فتاویٰ کا مجموعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی طرح سرکاری قرضوں کے موضوع پر جو کتاب پچھلے سیمینار میں شائع ہوئی تھی، اس کا نیا ایڈیشن چند مقالات کے اضافے کے ساتھ شائع ہو کر آپ کے سامنے آئے گا۔ اس میں وہ فیصلہ بھی شامل ہوگا جو سرکاری قرضوں کے بارے میں گزشتہ سیمینار میں کیا گیا ہے۔ اس فقہی سیمینار کے موضوع پر چند کتابیں بھی شائع ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ کتابوں کے اجراء کے موقع پر ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ اس سیمینار میں جن موضوعات پر غور و خوض ہونا ہے اور موضوع کو تمام پہلوؤں کو جائزہ لے کر ان کے بابت فیصلہ کرنا ہے، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس سیمینار میں 3 موضوعات پر سوالنامہ مرتب کیے گئے۔ متعدد علماء اور صحافہ نے ان کے جوابات لکھے اور مجلس تحقیقات شریعہ کے آفس نے آنے والے مقالات کا خلاصہ تیار کیا، جنہیں شائع کر دیا گیا ہے۔
اور شرکاء سیمینار کے پہلو میں اسے رکھ دیا گیا ہے تاکہ اطمینان کے ساتھ اس کو مطالعہ کر سکیں۔ پہلا موضوع ہے عوامی مقامات پر نماز کا مسئلہ۔ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ تقریباً 1 سال پہلے لکھنؤ کے لولو مال میں نماز ادا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوئی، انہیں جیل بھیجا گیا اور بڑی مشکل سے ان کی رہائی ہوئی۔ اس کے بعد یو پی کے دوسرے مقامات پر بھی ریلوے اسٹیشن وغیرہ پر نماز ادا کرنے پر اسی انداز کی کارروائیاں ہوئیں اور اس سلسلہ بڑھتے بڑھتے دوسرے صوبوں تک پہنچ گیا۔ سچائی تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ملک میں بڑھتے ہوئے تعصب کا نتیجہ ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے انگریزوں کے زمانے میں اور آزادی کے بعد مسلمان عوامی مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب انسان سفر کرے گا تو دوران سفر 5 وقتہ نمازوں کے اوقات آئیں گے۔ اس سے پہلے مسلمان پارکوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر بے تکلف نمازیں ادا کرتے تھے۔ حکومت کو اس پہ اعتراض تھا نہ عوام کو، بلکہ غیر مسلم حضرات عزت و احترام کے ساتھ نماز کے لیے جگہ دیتے تھے۔ لیکن ادھر چند سالوں سے ملک میں جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں بہت سی جگہوں پر لوگ نماز پڑھنے پر معترض ہونے لگے ہیں، بلکہ یہ بیماری عامت الناس سے آگے بڑھ کر پولیس اور حکومت کے بعض ذمہ داروں میں بھی پیدا ہو گئی ہے۔ حتیٰ کہ بعض مقامات پر اپنے گھر میں جماعت سے نماز پڑھنے پر بھی کارروائی کی گئی۔ اس پس منظر میں تحقیقات شرعیہ طلباء نے اس مسئلے کو اس سیمینار کا ایک اہم موضوع بنایا۔ سوالات قائم کر کے علماء اور صاحب افتاء کے حضور میں پیش کیا گیا۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں مفتیان کرام نے جوابات لکھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ جو مختلف پہلوؤں کا حامل ہے اس کا تمام جہتوں سے جائزہ لینے اور تبادلے خیالات کے بعد متوازن و مقابل عمل تجاویز مرتب کی جائیں گی جو مسلمانوں کے لیے رہنما ہو، اور اس سلسلے میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کی جانب حکومت اور برادران وطن کو بھی توجہ دلائی جائے۔ اس سیمینار کا دوسرا موضوع مساجد میں خواتین کی آمد کا شرعی حکم ہے۔ یہ مسئلہ بھی دور حاضر میں کافی اہمیت حاصل کر چکا ہے۔ اس کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ سوشل میڈیا وغیرہ پر اس مسئلے میں بڑی جارحانہ بحثیں بھی ہونے لگتی ہیں جو توازن و اعتدال سے خالی ہوتی ہیں۔ دور حاضر میں خواتین کا مسئلہ ویسے بھی کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اسلام جس نے پہلی بار خواتین کو ان کے جائز حقوق دیے اور عورتوں کے ہر طرح کے حقوق کا تحفظ کیا، اس پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے۔ ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ اسلام نے عورت کو مسجد جیسی مقدس جگہ سے دور کر دیا ہے اور عورتوں کے مسجد میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک مسلمان خاتون نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا ہے کہ ہمیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دیا گیا اور صرفی بنیاد پہ ہمارے ساتھ بے انصافی کی گئی۔ غرض ہے کہ مساجد میں عورتوں کے آمد کا مسئلہ پھر کافی حد تک افراط و تفریط کا شکار ہوا اور خود مسلمان خواتین کی ایک تعداد مطالبہ کرنے لگی کہ ہمیں مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس لیے اس کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کتاب و سنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں اس مسئلے کا بھرپور جائزہ لیا جائے اور اس سلسلے میں جو سوالات کھڑے ہوتے ہیں ان کے اطمینان بخش جوابات مہیا کیے جائیں۔ چنانچہ اس موضوع پر سوال نامہ مرتب کر کے علماء اور صاحب افتاء کی خدمت میں بھیجا گیا۔ الحمدللہ اس موضوع پر بھی اچھی خاصی تعداد میں جوابات موصول ہوئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر تبادلے خیرات کے بعد قابل عمل متوازن و متعدد تجاویز منظور ہوں گی جو مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔ سیمینار کا تیسرا موضوع نصاب زکوٰۃ کے معیار اور ضم نصاب کے مسئلے سے متعلق چند سوالات ہیں۔ اس موضوع کی وضاحت یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے مختلف مالوں میں زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے نصاب متعین کیا ہے کہ اگر وہ مال اس مقدار میں ہوگا تو اس میں زکوٰۃ لازم ہوگی ورنہ لازم نہیں ہوگی۔ مثلا چاندی کا نصاب، سونے کا نصاب، اونٹ کا نصاب، بھیڑ کا نصاب، بکری کا نصاب وغیرہ۔ جن اموال میں نصاب کی شریعت نے صراحت کر دی ہے ان میں تو وہی نصاب قیامت تک رہے گا، لیکن جن اموال کے نصاب کی صراحت شریعت نے نہیں کی ہے ان کا نصاب چاندی یا سونے کے نصاب کی مالیت کے اعتبار سے طے پاتا ہے۔ عہد نبوی میں چاندی اور سونے کا نصاب قیمت کے لحاظ سے تقریباً برابر تھا، لیکن رفتہ رفتہ دونوں کی قیمتوں میں غیر معمولی تفاوت ہو گیا۔ چاندی کے نصاب کے اعتبار سے بہت تھوڑے مال میں نصاب بن جاتا ہے اور سونے کے نصاب کو بنیاد بنا کر حساب کرنے میں اس مال کا مقدار نصاب بہت بڑھ جاتا ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں غیر معمولی تفاوت ہو جانے کی بنا پر بہت سے سوالات پیدا ہوئے جن پر غور کرنا اور شرعی حکم متعین کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ اسی پس منظر میں اس موضوع کو بھی اس سیمینار کے موضوعات میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان موضوعات پر صحیح شرعی بنیادوں پر غور و فکر کرنے اور فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اجتماعیت اور شورائیت میں خیر ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہو امرہم شورا بینہم،
خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے، وہ شاورہم فی الامر. ہمیں امید بلکہ یقین ہے کہ شرعی مسائل میں اجتماعی غور و خوض کا یہ طریقہ جو دور نبوت سے چلا آ رہا ہے اسے اختیار کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اس فقہی سیمینار میں شریک ہونے والے خدا ترس علماء ربانین کا کیا گیا متفقہ فیصلہ ثواب و سداد کے موافق ہوگا اور شریعت کی اصول و مقاصد سے ہم آہنگ ہوگا. معیشت تحقیقات شریعہ جن کاموں کو انجام دے رہی ہے ان میں سے ایک اہم کام مسلم فیملی لا لیکچر سیریز. ہر مہینے میں خاص طور سے وکلاء اور ماہرین قانون کے لیے مسلم رسول اللہ کے کسی موضوع پر لیکچر کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں بڑی تعداد میں وکلاء، ججز، قانون سلامے سے دلچسپی رکھنے والے اہل علم شرکت کرتے ہیں اور علماء کرام کی اچھی خاصی تعداد بھی اس میں شریک ہوتی ہے. لیکچر عام طور سے تحریری شکل میں ہوتا ہے، ہندی زبان میں اس کا خلاصہ پیش کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. الحمدللہ لیکچر سیریز کا ایک پروگرام بہت مفید اور دلچسپ رہا. اس میں شرکت کرنے والے وکلاء، ججز اور علماء لیکچر کے بعد موضوع سے متعلق سوالات کرتے ہیں جن کی وضاحت کی جاتی ہے. اب تک الحمدللہ 17 لیکچر ہو چکے ہیں. ان کا مجموعہ اسلامی آئینی قانون کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. معیشت تحقیقات شریعہ کی تحریک پر اور فیملی لا سیریز لیکچر سیریز میں شریک ہونے والے متعدد وکلاء، ججز اور ماہرین قانون کے مشورے سے دارالعلوم طلباء کے ذمہ داروں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ آخری جماعتوں کے طلباء کے لیے ہفتے میں ایک دن لیگل لٹریسی کورس شروع کیا جائے، جس میں طلباء کو دستور ہند، ہندوستانی قوانین اور نظام حکومت کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی جائیں. الحمدللہ اس سلسلے کا آغاز بھی چند مہینے پہلے ہو چکا ہے. اس پروگرام کو مرتب کرنے میں انٹیگرل یونیورسٹی کے شعبۂ قانون کا صدر جناب نسیم احمد جعفری صاحب اور ان کے رفقا نے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نام میں بھول رہا ہوں، آپ کا نام؟ جی، پوری ٹیم ماشاءاللہ ہے وکلاء کی ہے. تو اس میں ان کے رفقا نے اس فیملی لا لیکچر سیریز میں شرکت کرنے والے بعض جج اور وکلاء نے بھرپور تعاون کیا. الحمدللہ دارالعلوم علماء کے طلباء اس پروگرام سے بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں، جس میں دستور اور قانون کی بنیادی معلومات حاصل ہو رہی ہے. پورے ملک میں اس پروگرام کا استقبال کیا گیا اور اسے پسندگی کی نظر سے دیکھا گیا. اللہ کرے وہ بھی سلسلہ جاری رہے اور اس کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے. تحقیقات شریعہ کا یہ بھی منصوبہ ہے کہ وکلاء کے لیے فیملی لا سے متعلق اسلامی قانون سے واقف کرانے کے لیے مختصر کورس تیار کیا جائے. خود وکلاء کی طرف سے اس طرح کے کورس کا برابر مطالبہ جاری ہے تاکہ وکلاء اسلام کے صحیح قوانین اور ان کی اسپرٹ سے بخوبی واقف ہو سکیں اور عدالتوں میں اسلامی قوانین کی صحیح ترجمانی کریں. اس سلسلے میں ابتدائی تیاریاں جاری ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ مستقبل قریب میں اس پروگرام کو شروع کیا جائے گا جو قانون کے میدان میں ایک اہم پیش رفت ہوگی. اللہ تعالیٰ تمام منصوبوں کو پورا کرنے والا ہے اور تمام کاموں کو مفید بنانے والا ہے. گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نوت العلماء اور دارالعلوم علماء کے تمام ذمہ داروں اور اساتذہ کا شکریہ ادا کروں جن کے سرپرستی اور تعاون سے مجلس تحقیقات شریعہ ان کاموں کو انجام دے رہی ہے. خاص طور سے ناظم العلماء سید مولانا سید بلال عبدالحی حسنی برکاتہ، محترم دارالعلوم سید مولانا ڈاکٹر سید الرحمن العظمی اور ناظر عام نوت العلماء جناب مولانا سید جعفر مسعود حسنی کا درجہ شکر گزار ہوں. ان حضرات کی خصوصی توجہ اور سرپرستی سے مجلس تحقیقات شریعہ کے سارے کام بہت خوبی انجام پا رہے ہیں. مجلس کے کاموں کے انجام دہی میں جو لوگ برابر سرگرم عمل لیتے ہیں، واقعی یہ ہے کہ میں تو یہاں کے بیٹھ کے کچھ بول دیتا ہوں، باقی کام اصل دوسروں کا ہے جو کر رہے ہیں آپ، اور اپنی ذمہ داریوں کو بہت خوبی انجام دیتے ہیں. ان کا شکریہ ادا نہ کرنا بڑی ناسپاسی ہوگی. مجلس تحقیقات شریعہ کے معاونین اور رفقا جناب مولانا ظفر عالم ندوی، مولانا رحمۃ اللہ ندوی، مولانا نصر اللہ ندوی، مولانا ڈاکٹر علی شفیق ندوی، جناب مولانا مفتی زید صاحب، مفتی مسعود صاحب، مولانا مفتی مستقیم صاحب کا شکریہ ادا کرنا میرا اسلامی اور انسانی فریضہ ہے. ان حضرات کے قیمتی مشوروں اور سرگرم علمی تعاون سے مجلس تحقیقات شریعہ کے مختلف کام انجام پا رہے ہیں، ان میں بہتری پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح عزیز گرامی مولانا منور سلطان صاحب ندوی مرتب فتاوی العلماء اور رفیق علمی مجلس تحقیقات شریعہ کا ذکر نہ کرنا ناسپاسی ہوگی. موصوف بڑی مستعدی سے مجلس تحقیقات شریعہ کے تمام کاموں کو مرتب و منظم کرنے میں سرگرم عمل رہتے ہیں اور اپنے وقت کا بڑا حصہ ان کاموں میں صرف کرتے ہیں. خصوصاً فیملی لا لیکچر سیریز اور لیگل لٹریسی کورس کو
عملی شکل دینے اور بر وقت انہیں منعقد کرانے میں ان کا بنیادی رول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں مزید برکت عطا فرمائے۔ میں اس سے تحقیقات شرعیہ کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس فقہی مذاکرے کے انعقاد پر میں رب کریم کا بے پناہ شکر گزار ہوں کہ اس کی رحمتوں و عنایتوں ہی سے اس باوقار فقہی سیمینار کا انعقاد ہو سکا۔ ان تمام علماء اور اصحاب افتاء کا ممنون ہوں جنہوں نے علم ریاضت اور عقل سے سوالات کے جوابات لکھے، اور ان تمام حضرات کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ملک کے طول و عرض سے اس فقہی سیمینار میں شرکت فرمائی ہے۔ الحمدللہ پورے ملک سے نمائندے اس میں آئے ہوئے ہیں، اور کشمیر سے لے کر کے اور مختلف صوبوں سے، اور ہمارے عزیز مولانا اعظم صاحب تو قطر سے آ رہے ہیں، دوسرے ملک سے آ رہے ہیں اس بہرات یہاں شریک ہونے کے لیے۔ شہر لکھنؤ کے معززین جو مجلس کی دعوت پہ افتتاحی نشست میں شریک ہیں، اچھی خاصی تعداد ہیں۔ ہمارے ڈاکٹر مصطفیٰ عثمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بڑے موقر حضرات ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو شہر لکھنؤ کے معززین جو مجلس کی دعوت پر اس افتتاحی نشست میں شریک ہیں، ان کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکال کر اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری ہمت افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور اب میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں، تمام شرکاء کا، مندوبین کا، اور عزیز طلباء کا جو اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کا قبول فرمائے۔